السلام علیکم دوستوں، چینل لائف سرکل میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج میں ترکی کا ایک ایسا منصوبہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس سے ترکی دنیا پہ سپر پاور بن کر ابھر سکتا ہے۔ یہ منصوبہ کیا ہے؟ ترکش پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے بہت ہی بڑے بڑے منصوبے بنائے اور استنبول کو اپنے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بہت ہی اچھا بنایا۔ اس کے علاوہ بوسفورس برج بنایا، بہت ہی گرینڈ منصوبے بنائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ترکی کے لیے ایک استنبول کینال کا اعلان کر دیا طیب اردوغان نے، اور یہ کینال 2023 تک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور اس کینال کا بوسفورس برج سے کیا تعلق ہے اور سپر پاور بننے سے کیا تعلق ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بوسفورس برج ایک ایسا راستہ ہے جو بلیک سی کو انٹرنیشنل واٹرز کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو ایک معاہدے کے تحت یہ بالکل فری میں پوری دنیا کے شپس یہاں سے نکل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور ترکی ان سے کوئی تاوان وصول نہیں کر سکتا اس کا۔ تو اس لیے ترکش پریزیڈنٹ نے بوسفورس برج پہ رش کم کرنے کے لیے، اور وہاں پہ حادثات جو ہوتے تھے آئے دن وہاں پہ حادثات ہوتے تھے، کیونکہ یہ ایک دنیا کا آج کل سب سے زیادہ جو بزی راستہ ہے، سمندری راستہ، وہ بوسفورس برج بن چکا ہے۔ تو وہاں پہ حادثات بھی آئے دن رونما ہوتے رہتے تھے، کوئی شپس ٹکرا جاتے تھے سائڈ پہ، باؤنڈریز پہ آس پاس رہنے والوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اوپر سے فیول سے بھرے شپس جو ہیں وہ وہاں پہ آئے روز تباہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سے وہ استنبول کے درمیانی جو راستہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ نقصانات کا خدشہ رہتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا سدباب کرتے ہوئے ترکش گورنمنٹ نے ایک منصوبہ شروع کیا ہے استنبول کینال کے نام سے۔ یہ جو استنبول کا یورپی حصہ ہے اس میں کینال بنائی جائے گی۔ اس کی کل لاگت $15 ملین ہوگی، $15 ملین اس کی لاگت ہوگی۔ یہ 25 میٹر گہری ہوگی، 45 کلومیٹر لمبائی ہوگی اس کی، اور اس کے علاوہ 1000 میٹر اس کی وڈتھ ہے، اس کی چوڑائی جو ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ضروری جو ہے راستہ ہے، خاص طور پہ بلیک سی کے آس پاس جو کنٹریز ہیں جو فیول ایکسپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر بلیک سی کا رابطہ جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز کے ساتھ کرنا ہے تو اسے ترکی سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے پاس اور دنیا میں کوئی حل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے وہ اپنا فیول، اپنی جو ایکسپورٹ ہے وہ ترکی کے کچھ تنگ راستوں سے کرتا رہا ہے، بوسفورس جس کی ایک مثال ہے۔ تو اب ان سب مسائل سے نپٹنے کے لیے ترکش گورنمنٹ نے یہ کینال بنانا شروع کی ہے، استنبول کینال کے نام سے اسے جانا جائے گا۔ اور اس سے گزرنا جو ہے وہ بلیک سی کے جو آس پاس کنٹریز ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پہلے اب ہمیں اس کا جو مونٹرو معاہدے کے ساتھ تعلق ہے وہ ہمیں اس کا واضح کرنا ہوگا۔ دوستو، یہ تو اس کینال کی اہمیت ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مونٹرو معاہدہ اس پہ لاگو ہوگا یا نہیں۔ دوستو، مونٹرو معاہدے کے مطابق بلیک سی جو کہ رشیا کو ٹچ کرتا ہے، اس کے پانیوں میں بوسفورس سی سے ہو کے گزرنے والا کوئی بھی فوجی بیڑا، کوئی بھی امریکی فوجی بیڑا یا کسی اور ملک کا فوجی بیڑا 21 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکتا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کہ اس استنبول کینال پہ بھی وہی ساری پالیسیز لاگو ہوں گی، مونٹرو معاہدہ لاگو ہوگا یا نہیں۔ اگر تو اس پہ لاگو نہیں ہوتا تو امریکہ کو بھی بہت فائدہ ہے اس کا راستہ کھل گیا ہے رشیا کے پانیوں تک، اور انٹرنیشنل واٹر سے وہ گزر کر وہاں پہ کسی ٹائم تک بھی رہ سکتا ہے۔ پہلے بھی یہ 21 دن تک رہ سکتا تھا بوسفورس سی سے گزر کے، لیکن اب اگر یہ مونٹرو معاہدہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا تو اپنی مرضی سے ہر کوئی آ جا سکتا ہے۔ تو اس کا ترکی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ترکی کو اس کا فائدہ بہت زیادہ آنے والا ہے۔ طیب اردوغان کے مطابق یہ ایک بہت ہی گرینڈ منصوبہ ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اس پہ $15 ملین لگنے ہیں۔ تو اس کے ساتھ وہ
کچھ ریسٹورینٹس بنانے لگے ہیں، ساتھ ہی کچھ اپارٹمنٹس بنائیں گے، لگژری اپارٹمنٹس، وہاں پہ لوگ اسٹے کریں گے، وہاں پہ مطلب ترکش اکانومی جو ہے وہ گرو ہوگی. اور اب تک کی سوچ کے مطابق یہ ایک بہت ہی گرینڈ منصوبہ ہوگا جو ترکی کی تقدیر بدل سکتا ہے، جو ترکی کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلا سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آٹومن امپائر 3 براعظموں تک پھیلا ہوا تھا، تو وہی بلندیاں، وہی اہمیت ترکی کو دوبارہ ملنے جا رہی ہے یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. آج کی ویڈیو میں اتنی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں. تھینک یو.